الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل جلال وحدہ لا شریک۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ جمعہ کی رات اور دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا سب سے افضل اعمال میں سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو ہوا میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی لوہے کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کو سنایا۔ خواب سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ان کے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی نے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکی کو دیکھا کہ جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری خواب مجھے خواب میں اس حالت میں دیکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنی ماں کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک بھیجا۔ اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوا کہ مجھے یہ مقام عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے درود پاک کی، اور کیا شان ہے درود پاک پڑھنے والوں کی، اور کیا شان ہے درود پاک سننے والوں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 10 مرتبہ درود بھیجنے پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 100 مرتبہ درود بھیجنے پر 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 1000 مرتبہ درود بھیجنے پر 10,000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں تو سبقت لے جانے والوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ آج شب جمعہ درود شریف کی تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ نبی پر بھیجنے کے لیے مسنون درود پڑھیں۔ حضرت ابو حمید سعدی روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے چاہے بھیجو، تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس وہ بارگاہ ہے جو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کی قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے
جو درود پاک پڑھنے والوں کے درود کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچاتا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ درود پاک پڑھنا، درود بھیجنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اور پھر دوسری سعادت، اور وہ عظیم سعادت کہ ہمارا نام اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور پیش کیا جاتا ہے، کہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں بندے نے، فلاں بن فلاں نے ابھی آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بارگاہ ہے وہ بارگاہ کہ جس میں 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کے وقت آ کر درود پاک پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں رحمتیں بڑھتی ہیں، جہاں نور کی برسات ہوتی ہے، وہ مقام، وہ جگہ کہ جہاں امام الانبیاء، سید المرسلین، شافی روز جزا، محبوب رب اکبر کا مزار مبارک، مقدس مبارک مزار ہے، روضہ انور ہے۔ وہاں پر ہم جیسے گندی زبان رکھنے والے، گندے وجود رکھنے والے، گندی سوچ رکھنے والے، نہایت ہی گھٹیا اور جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا نام پیارے محبوب کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے، ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوش بختی کوئی نہیں، اس سے بڑی قسمت کوئی نہیں، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سانس، ہر لمحہ، ہر وقت پیارے آقا پر درود پاک بھیجیں، پیارے آقا پر درود پاک بھیجیں۔ اللہ اکبر۔ دکھوں نے تجھ کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیا بات مدینے کی جہاں بڑھتی ہے خیرات۔ اللہ اکبر۔ دن رات جب درودوں کا دوشالہ جائے گا اور روضہ اقدس پر ڈالا جائے گا، مومنوں پڑھتے رہو آقا پر درود، کہ قبر میں اس کا اجالا جائے گا، کہ قبر میں اس کا اجالا جائے گا۔ حاضری کی تمنا ہے، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کا سچا پکا عاشق بنائے، درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں درود سے محبت عطا فرما، شوق ذوق اور عشق عطا فرما، اور اس درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔